دنیا بھر میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب چائے ہے، جو دنیا کے ہر خطے میں علیحدہ علیحدہ طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اردو معلومات کے ناظرین کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک چائے کے بارے میں ہے۔ آج اس کے ماضی اور حال کے بارے میں آپ کو باخبر کریں گے۔ یہ مشروب کافی سے بھی زیادہ مقبول ہے۔ چائے کا اصل خطہ چین کا جنوب مغربی علاقہ ہے، جہاں ہر سال 1.6 سے 7 ارب پاؤنڈ کی چائے پی جاتی ہے۔ تاہم فی فرد چائے پیے جانے کے حساب سے ترکیہ، آئرلینڈ اور برطانیہ سب سے آگے ہیں، جہاں دنیا بھر میں چائے کے شوقین افراد زیادہ پائے جاتے ہیں۔ چائے کی دریافت کا سہرا دراصل ایک چینی کسان شینونگ کے سر ہے، جو چینی عقائد کے مطابق زراعت کا بانی ہے۔ اس کے ایک مذہبی سفر کے دوران اس نے غلطی سے ایک جڑی بوٹی کو کئی دفعہ کھا لیا تھا۔ اس کی حالت خیر ہو گئی کیونکہ وہ جڑی بوٹی زہریلی تھی۔ پھر ہوا سے چائے کا پتا اڑتا ہوا اس کے منہ میں چلا گیا۔ اس نے پتے کو چبا لیا، جس سے اس کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ مرنے سے بچ گیا۔ کئی لوگ شینونگ کی اس کہانی کو محض داستان گوئی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ چین ہی تھا جہاں سے چائے کا آغاز ہوا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق چائے کی پہلی کاشت اسی خطے میں 6000 سال قبل کی گئی۔ اس وقت مصر کے فرعون کو اہرام مصر تعمیر کرنے میں ابھی 1500 سال کا عرصہ باقی تھا۔ چائے کو ابتدا میں کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ کہیں اس پودے کو بطور سبزی استعمال کیا جاتا تھا تو کہیں اسے گندم کے دانوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ کھانے سے مشروب کی حیثیت چائے نے صرف 1500 سال قبل اختیار کی، جب کسی نے حادثاتی طور پر دریافت کیا کہ حرارت اور نمی کے ذریعے ان پتوں سے نہایت ذائقہ دار مشروب تیار کیا جا سکتا ہے۔ چائے کے مختلف استعمالات کے طویل ارتقاء کے بعد بالآخر گرم چائے نے مشروب کی اسٹینڈرڈ حیثیت اختیار کر لی۔ اس وقت چائے کے بہت سارے پتے لے کر انہیں پیس کر پاؤڈر کی شکل دینے کے بعد گرم پانی میں ملا دیا جاتا تھا، جس کا ابتدائی نام موچا یا مرچا تھا۔ یہ مشروب چین میں نہایت تیزی سے مقبول ہو گیا اور بہت جلد اس کا تذکرہ چینی ادب و شاعری میں ہونے لگا۔ یہ بادشاہوں کی پسندیدہ شے بن گیا۔ اس وقت چینی فنکاروں نے چائے کی سطح پر نقش و نگاری بھی کی۔ آپ اسے اس زمانے کی جدید آرٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ریشم اور چینی مٹی کے برتنوں کی تجارت نے چین کو اہم تجارتی طاقت بنا رکھا تھا۔ بہت جلد ان دونوں اشیاء کے ساتھ چائے بھی چین کی اہم تجارتی شے بن گئی اور بڑے پیمانے پر چین سے اس کو خریدا جانے لگا۔ ابھی تک چائے صرف چین میں اگائی جاتی تھی اور چند ایک ممالک اسے خریدا کرتے تھے۔ 9ویں صدی میں جب چین پر تنگ خان وادی کی حکومت تھی، ایک جاپانی راہب نے اس پودے کو بطور تحفہ چین سے جاپان لے کر آیا۔ اس کے بعد جاپان میں چائے کی مقبولیت کا دور شروع ہو گیا۔ 16ویں صدی میں تاجر چائے کی بڑی مقدار یورپ لے کر آئے، یہاں سے چائے کی مقبولیت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ برطانیہ میں چائے کی مقبولیت کا سہرا ملکہ کیتھرائن آف برگنزا کے سر ہے۔ کیتھرائن پرتگال کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جس نے 1661 میں شہنشاہ چارلس دوم سے شادی کی۔ 1662 سے 1685 تک برطانیہ کی ملکہ رہنے والی اس غیر ملکی خاتون نے چائے کو برطانوی اشرافیہ میں ایک پسندیدہ مشروب بنا دیا۔ برطانیہ اس وقت دنیا کے دیگر ممالک پر اپنا نوآبادیاتی تسلط قائم کر رہا تھا۔ اسی تسلط کے زیر اثر برطانیہ کے ماتحت علاقوں میں دیگر اشیاء کے ساتھ چائے کا رواج بھی فروغ پانے لگا۔ سن 1700 تک چائے یورپ میں کافی سے 10 گنا زیادہ فروخت کی جا رہی تھی، جبکہ ابھی تک اس کی کاشت صرف چین میں کی جا رہی تھی۔ اس دور میں چائے کی تجارت ایک منافع بخش کاروبار بن چکی تھی اور بڑے بڑے سمندری جہاز صرف چائے کی کھیپوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچایا کرتے تھے۔ ابتدا میں برطانیہ چائے کو چاندی کے سکوں کے عوض خرید رہا تھا، تاہم یہ سودا انہیں بہت مہنگا پڑنے لگا۔ اسی دوران اس نے چین کو چائے کے بدلے افیم دینے کی پیشکش کی، جسے چین نے قبول کر لیا اور یوں دونوں ممالک میں چائے اور افیم کا تبادلہ ہونے لگا۔ تاہم بہت جلد اس تجارتی تبادلے میں چینی شہریوں کی صحت پر بدترین منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ چینی افیم کے نشے میں مستقل دھت رہنے لگے۔ سن 1839 میں ایک چینی حکومتی عہدیدار نے افیم کی ایک برطانوی کھیپ کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ اقدام ان دونوں اقوام کے لیے ایک جنگ کی آغاز کا باعث بن گیا۔ سن 1842 میں کنگ خان وادے نے برطانیہ سے شکست کے بعد ہانگ کانگ کی بندرگاہ انگریزوں کے حوالے کر دی۔ چائے کی تجارت دوبارہ بحال ہو گئی، لیکن اب اس میں چین کی مرضی کی شرائط شامل نہیں تھیں۔ اس جنگ نے چین کی معاشی حیثیت کو خاصا متاثر کیا۔
برصغیر پاک و ہند کو اپنا محکوم بنانے والی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی چائے کی فصل پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اسے خود اگانا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے ایک برطانوی ماہر حیاتیات رابرٹ فارچون کو مقرر کیا گیا کہ وہ کسی بھی طرح ایک خفیہ آپریشن کے ذریعے چین سے چائے کی پتی کے پتے چرا کر لے آئے۔ رابرٹ اپنا بحروپ بدل کر چین میں چائے کی کاشت کرنے والے پہاڑوں میں ایک خطرناک مشن پر نکل گیا۔ یہاں سے اس نے چائے کے پودوں کو بھارت کے علاقے دارجلنگ میں سمگل کیا۔ یوں دارجلنگ میں بھی مقامی طور پر چائے کی کاشت کا آغاز ہو گیا اور رفتہ رفتہ یہ مختلف علاقوں اور ملکوں میں پھیلنے لگا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ دنیا کا ہر علاقہ اسے اپنی روایات کے مطابق تیار اور استعمال کرتا ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کا نام بھی مختلف ہے، تاہم چائے کے جسم اور دماغ کو تازہ دم اور فرحت بخش احساس دلانے کی خاصیت سب میں یکساں ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔